اے دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس مرض کی دوا کیا ہے؟ ڈھونڈنے نکلے تھے ہم مرض کا مسیحا، پر خود ہی بیماری کو بڑھائے بیٹھے رہے، کیونکہ ہمیں کسی پہ یقین ہی نہیں آیا۔ جب تک یقین نہیں ہوگا تب تک ہم بیمار ہی دکھیں گے، اور جب کسی پہ یقین ہو جائے گا تو ہمارا مرض خود بخود ہی ختم ہوتا چلا جائے گا۔ السلام علیکم، آپ مجھ کو دیکھ رہے ہیں اور یقیناً آپ ہر روز دیکھتے چلے جائیے۔ ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشیل یوٹیوب کو آپ اپنے یوٹیوب چینل پہ آپ مجھے دیکھیں، میں آپ کے لیے وہ درد بھری، محبت بھری، خوشیوں بھری باتیں لاتا ہوں جس سے آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ میں آیا ہوں یاروں زندگی بدلنے کے لیے، مجھے غرض نہیں ہے آپ کی کسی بھی چیز سے۔ اگر مجھے غرض ہے تو اپنے وطن عزیز پاکستان کے ہر نوجوان کی تقدیر کو بدلنا چاہتا ہوں۔ میرے بس میں نہیں ہے کہ میں کسی طرح اپنے وطن عزیز پاکستان کے نوجوانوں کو ایک ٹرین پر بٹھا کر سیدھے ٹریک تک پہنچا دوں۔ بس میرے بس میں اتنا ہی ہے کہ میں سوچ سوچ کے آخر میں اب یوٹیوب پر آ ہی گیا ہوں، اور آپ مجھے دیکھ تو رہے ہیں، ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشیل۔ میں آپ کو کچھ بنانا چاہتا ہوں، میں آپ کو ایک اچھا انسان بنانا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں حالات کچھ بھی ہوں، حالات سے ٹکرانا ہی بلندی ہے۔ اگر شدید جاڑا ہے، شدید بارش ہے، شدید سردی ہے، تو اس سردی میں کمبل کو اوڑھ لیں، اور کمبل پورے جسم پہ نہ اوڑھے، کمبل کو آدھا آدھا کر کے اس جسم کو بھی دے دیں جس جسم پہ لباس نہیں ہے۔ جب ایک شخص 3 لوگوں کا خیال رکھے گا تو وہ 3 لوگ اس شخص کی نیکی کو دیکھتے ہوئے ان کے اندر ایک جوش پیدا ہوگا، اور وہ اس جوش اور ہوش سے اگلے 3 لوگوں کا خیال رکھیں گے۔ یوں 3 کرتے کرتے ہم 25 کروڑ عوام، جو کہ مٹھی بھر میں ہے، صرف 25 کروڑ کو بہت زیادہ نہیں ہے، 25 کروڑ عوام اس ہریالی جیسے وطن میں، لہلہاتی ہوئی فصلوں والے ملک میں، اس خوبصورت پھل فروٹ دینے والے وطن عزیز میں، اور چاروں موسم کیا انجوائے کرنے والے وطن عزیز پاکستان میں رہنے والے ہر شخص کو روٹی مل سکتی ہے، لباس مل سکتا ہے، گھر مل سکتا ہے، اچھی ایجوکیشن مل سکتی ہے۔ اور یہ سب کچھ کیسے ہوگا؟ جب اچھے موٹیویشنل سپیکر آپ کے سامنے آئیں گے اور آپ ان کی باتوں کو یوں بیٹھ کے دیکھیں گے، جیسے کون بنے گا کروڑ پتی سامنے آ گیا، تو کون بنے گا کروڑ پتی؟ آپ کروڑ پتی بنیں گے۔ آپ کو کون بنے گا کروڑ پتی کے گر میں بتاؤں گا۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ گیم کھیلیں گے تو کروڑ پتی بنیں گے، نو، یہ شارٹ کٹ نہ لے۔ آپ وہ شارٹ کٹ لیں جو میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں۔ لہلہاتی ہوئی فصلوں کو مت کاٹیں، ان فصلوں کو بڑھنے دیں، ان کو سوسائٹیوں کے حوالے مت کریں، ان پر مزید مکان نہ بنائیں، ہماری زمین کو کم مت کریں، اور اگر کوئی بنجر جگہ ہے اس پر سوسائٹیاں بنا لیں۔ بنجر زمین پر جب سوسائٹی بن جائے گی وہاں گھر بنانے شروع کر دیں۔ جس بنجر زمین پہ فصل نہیں اگتی اس پہ گھر بنا لیں، اور جہاں فصل اگتی ہے اس فصل کو مہنگے داموں بیچ کر سوسائٹیوں کے حوالے نہ کریں۔ پھر ہم کہاں رہیں گے؟ ہم کھائیں گے کہاں؟ صرف رہنے والے گھر ہمیں مل جائیں گے، کھانے کی فصل کون اگائے گا؟ دماغ سے کام لے، ہوش سے کام لے، کچھ جوش سے کام لے۔ میں ہر روز آتا ہوں آپ کو جوش دینے کے لیے، میں جھنجھوڑتا ہوں پکڑ پکڑ کے آپ کو۔ ارے 12 بج گئے، اٹھ جاؤ۔ آپ کا ٹائم 12 بجے ہے نا، تو میں نے بھی یوٹیوب کا ٹائم 12 بجے رکھا ہے، کیونکہ آپ 12 بجے اٹھتے ہیں، تو میں جھنجھوڑتا ہوں اٹھ جاؤ 12 بج گئے۔ آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشیل، اور میرا ادب بھرا سلام قبول کیجئے۔ ایک امریکن اسکالر نے کہا ہے کہ کامیابی کے راستے کی اکثر رکاوٹوں کو تم دور کر لو گے اگر تم نے یہ جان لیا کہ محض ایکشن اور صحیح ڈائریکشن میں ایکشن
صحیح ڈائریکشن میں ایکشن میں کیا فرق ہے؟ میں ایکشن بھی دے رہا ہوں اور آپ کو صحیح ڈائریکشن بھی دے رہا ہوں، یہ فرق ہے۔ میں لفظوں کی ادائیگی بھی آپ تک پہنچا رہا ہوں اور میں اپنے ورڈز کو موتی کی طرح پرو کے گلے میں ہار بنا رہا ہوں۔ آپ صحیح ڈائریکشن میں گاڑی چلا رہے ہو یا اپنی منزل کے بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں گاڑی دوڑا رہے ہو، دونوں صورتوں میں ایکشن ہو رہا ہے، مگر اتنا فرق ہوتا ہے کہ ایک طرف آپ اپنی منزل کے قریب رہے ہیں اور دوسری طرف دور جا رہے ہیں۔ ایک طرف منزل قریب آ رہی ہے، دوسری طرف آپ دور جا رہے ہیں۔ ہماری اپنی زندگی میں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ حالات اور واقعات کا جائزہ لے کر منزل کو حاصل کرنے کے لیے صحیح ڈائریکشن میں سفر کیا جائے۔ ایسا سفر دیر یا سویر منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے، مگر آپ صرف دوڑتے چلے جائیں بغیر سوچے سمجھے تو ایسی دوڑ میں آپ کا نقصان ہوگا۔ سوچ کر سفر کریں۔ آج کل فوگ ہے، آج کل بہت زیادہ فوگ ہے، آپ بلا وجہ کا سفر نہ کریں، بہت ضروری ہے تو سفر کریں۔ جب سوچ کے سفر کریں گے تو آپ بہت بڑے بڑے حادثات سے بچ جائیں گے۔ اکثر لوگ سوچے سمجھے بغیر کام شروع کر دیتے ہیں یا وقتی ایموشنل ہو کر کوئی کاروائی کرنے لگتے ہیں، اور جب اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا تو دوسروں کی شکایت کرتے ہیں، دوسروں کو برا بھلا کرتے ہیں اور دوسروں کو شکایت کرتے ہیں کہ ان کی ضد کی وجہ سے ایسا ہوا، حالانکہ اگر وہ گہرائی میں سوچے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ کرنے کو کرنا سمجھ لیا، کچھ نہ کچھ کرنے کو کرنا سمجھ لیا۔ کرنا صرف وہ ہوتا ہے جو صحیح طریقے سے اور صحیح ڈائریکشن میں کیا جائے۔ ہم اکثر اپنی ناکامی کا الزام دوسروں کو دے دیتے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے۔ یہ غلط سمت میں جا کر ہم موقع دوسروں کو خود دیتے ہیں۔ اگر ہم اپنی ڈائریکشن کو سیدھا کر لیں تو ایسی نوبت ہی نہ آئے کہ کوئی اور ہمارے راستے میں آ جائے۔ ہم اپنے راستوں کی طرف کھو دیتے ہیں، اپنی منزل سے دور ہو جاتے ہیں، ہم دوسروں کے معاملوں میں الجھ جاتے ہیں، دوسروں کے معاملوں میں مصیبت ڈال دیتے ہیں۔ ہم اپنا معاملہ چھوڑ کر، اپنے حالات کو چھوڑ کر ہم دوسروں کے حالات میں گھس جاتے ہیں، دوسروں کے حالات بھی خراب ہو جاتے ہیں، ہمارے حالات بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ ہم نے حالات کو بہتر کرنا ہے، اچھی سوچ لے کر چلیں، اور اچھی سوچ میں آپ کو ہر روز دے رہا ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔